اور دونوں کی رائے ایک ہی رائے ہے. اس سے زیادہ جہالت کا سسٹم کائنات میں اور کہاں ہو سکتا ہے؟ یو کین ناٹ اکویٹ اے مین ہوز جو آپ اپنا ڈرائیور نہیں رکھتے جب تک کہ آپ 100 لوگوں کے انٹرویو کرنے کے بعد ایک اس میں سے ایک آدمی سلیکٹ اور ملک چلانے کے لیے ہر ایک کی رائے لی جا سکتی. The system which was in راشدہ was again دیکھیے یہ بہت بڑے بڑے فنڈامنٹل سوال ہیں کہ آئندہ والے پاکستان کو ہم کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. True. آج مثال ہم آپ کو بتا دیں, پاکستان کے بڑے کالم نگار ہیں تعلق قاسمی, ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھتے ہیں روزانہ دیوار کے نام سے. انہوں نے ایک اپنے کالم میں لکھا کہ سوئٹزرلینڈ وغیرہ گئے, وہاں کوئی جرم نہیں تھا, کرائم نہیں تھا, تو انہوں نے پولیس والوں سے پوچھا جا کے کہ آپ کے یہاں ایسا نظام کیسا ہے کہ یہاں جرم ہی نہیں نظر آتا. تو پولیس والے نے جواب دیا کہ آپ نے عمر فاروق کا نظام نہیں دیکھا. ہمارے ایک دوست, ان کا بچہ جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے گیا لاء کی, تو وہاں سے انہوں نے پیغام بھجوایا کہ یہاں پہ جو لاء سکولز ہیں جرمنی کے, ان کے اندر حضرت عثمان اور حضرت عمر کی تصویریں خاکے بنا کے لگائے ہوئے انہوں نے کہ لاء گیور یہ ہے. واو, کہ ہم ان کے نظام کو فالو کرنا چاہتے ہیں, وہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے. حضور قائد اعظم جب لنکنز ان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لنکنز ان میں سب سے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے دنیا کے بڑے بڑے قانون دان جنہوں نے دنیا کو لاء دیا ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ٹاپ آف دی لسٹ. یس, اس لیے قائد اعظم اس میں داخل ہو جاتے ہیں. ہمارے دشمنوں کو پتا ہے کہ خلافت راشدہ اگر یہ نعوذ باللہ یہ نظام کسی کفار نے بنایا ہوتا نا, یقین کیجئے پوری دنیا میں یہ قیامت تک اسی نظام کو ہی نافذ کرتے رہتے ہیں. لیکن چونکہ وہ مسلمانوں کا نظام تھا اور خلافت راشدہ کا نظام تھا, اس لیے جلتے ہیں, آگ میں جلتے ہوئے. ہر خیر جو دنیا کے کسی پولیٹیکل ماڈل میں آپ کو نظر آ رہی ہے, یورپ کے کئی ملکوں میں ویلفیئر اسٹیٹ ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وظیفہ لگا دیا جاتا ہے. یہ حضرت عمر نے شروع کیا. بالکل, ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی. صحیح, بوڑھا انسان ہو جاتا ہے اس کو پینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے, حضرت عمر نے شروع کیا تھا. جو انسان کوئی خاندان اپنی کفالت نہیں کر سکتا, اسٹیٹ کی طرف سے اس کو ویلفیئر ملتی ہے, پیسے ملتے ہیں اس کو. انگلینڈ میں پورا نظام چلتا ہے, حضرت عمر کا شروع کیا ہوا. بالکل, آپ دنیا کے کسی سسٹم کی کوئی خیر اٹھا لیں, وہ خلافت راشدہ سے وہیں سے ملے گی. صحیح, بالکل. تو خلافت راشدہ کے جو مین پلرز اور پیرامیٹرز ہم نے آپ کو بتایا, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں تھی, نہ وہ ڈکٹیٹرشپ تھی. See, this is the most amazing part, because ہم اس کو ہر چیز کو ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کی اینک سے دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل, یا بادشاہت کی اینک سے دیکھتے ہیں. بالکل, کیونکہ ڈیموکریسی اس وقت ہوتی ہے جب رول آف دا میجورٹی ہو, وہاں رول آف دا میجورٹی نہیں تھی. ڈکٹیٹرشپ اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اپنی مرضی کرے, وہ خلیفہ اپنی مرضی کرتے نہیں تھے. It was such a moderate It was a system. بالکل ڈفرنٹ سسٹم کہ جس میں حکم اللہ کا تھا, خلیفہ اس کو نافذ کرنے والے تھے, نائب تھے. حکم اللہ کا چل قرآن, اور خلیفہ کوئی حکم نہیں دیتے تھے جب تک معاشرے کے فائنسٹ لوگوں سے رائے نہ لے لیں. کانسٹیٹیوشن ریٹن نہیں تھا, ڈیفائنڈ تھا, قرآن اور سنت, اجتہاد, رائے, یہ کانسٹیٹیوشن تھا. آج بھی دیکھیں انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا نہیں ہے. بالکل, جب انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا نہیں ہوتا, کیوں نہیں لکھا؟ چل سکتے ہیں اور چلا رہے ہیں. کیوں نہیں لکھا؟ کئی سو سال سے اس طرح چلا رہے, اس لیے کہ وہ آزاد قوم تھے, دنیا پہ حکومت کرتے تھے, ان کو پتا تھا حالات روز بدلیں گے اور زمانے کے مطابق ہم نے صورتحال تبدیل کرنی ہے اور آگے چلنا ہے. یہ نہیں کہ آرٹیکل یہ کہتا ہے تو فلانا آرٹیکل یہ کہتا ہے, وہی پھنس جاؤ, رک جاؤ, وہی ملک کا بیڑا غرق کر دو. ملک کھڑا ہو گیا اپنی جگہ پہ جا کے, آرٹیکل سے انحراف نہیں کر سکتے, جیسے نعوذ باللہ وہی کے ذریعے وہ آرٹیکل اترا ہے. True. کیسی حماقت اور جہالت ہے یہ. کسی وکیل نے لکھ دیا جس وکیل کا نام ہی نہیں پتا آپ کو کون ہے, وہ پھنسا کے چلا گیا پوری قوم کو کہ آنے والی صدیوں میں جو قوموں کی ہم نے امامت کرنی ہے, اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہی نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کی امامت کرے گا تو ہم نے کیا کرنا. یہ غلام قوم کو غلام بنا کے رکھنے کے لیے کہ تمہیں بک دے رہے, اسے ہلنا نہیں تم. Exactly. کوئی futuristic approach. قائد اعظم was futuristic. He said the constitution of Pakistan will be Quran and Sunnah. He understood this point. جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ لوگوں سے ہم ایڈوائس لیں گے, قرآن و سنت کو فنڈامنٹل بنائیں گے. آبجیکٹو ریزولوشن 1949 میں جو لیاقت علی خان نے پاس کی, دیکھیں یہ مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ٹاکنگ اباؤٹ قائد اعظم اینڈ لیاقت علی خان. لیاقت علی خان نے جو تقریر کی ہے 1949 کے آبجیکٹو ریزولوشن کو پاس کرنے کے بعد, اس میں کہتے ہیں اور جو کہ یہ تاریخ کے ہمارے پاکستان کے بننے کے بعد عظیم ترین موقع ہے کہ جب ہم یہ آبجیکٹو ریزولوشن پاس کر رہے ہیں, جس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور انسان خلیفہ کے طور پر اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرے گا. وہی خلافت راشدہ کا سسٹم, خلافت راشدہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے دنیا میں نافذ کیا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ وہ نائب جو ہیں, جو نائبین ہیں, پھر وہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے کہ آپ چاہیں ان کو الیکٹ کریں یا سلیکٹ کریں, ٹیمپرری پیریڈ کے لیے کریں, لانگ ٹرم کے لیے کریں, وہ بات کی ڈیٹیل ساری. خلافت راشدہ کی گائیڈ لائنز تھی, وہ سیٹ کر دی گئی. خلافت راشدہ کا ماڈل اتنا ڈائنامک تھا کہ اس کے اندر آپ دنیا میں کسی شخص کو ایڈوائزر لے سکتے تھے, دنیا میں کسی شخص سے آپ مشورہ کر سکتے تھے. اب صرف پارلیمنٹ پہ محدود نہیں ہے بات, یو کین گیٹ دی فائنسٹ پیپل فرام آل اوور دا ورلڈ. اس پرٹیکولر ایشو پہ مشورہ لیا, ان کو جانے دیا, پھر اور دوسرے آ گئے. آدمی کی کریڈیبلٹی پہلے دیکھی جاتی تھی, مشورہ دینے والا کام بھی جانتا ہے کہ نہیں. Every Tom, Dick and Harry could not advise. That's a common sense. Yeah, that will be the greater interest of the public. Exactly. آپ نے میڈیکل پالیسی بنانی ہے تو آپ اس فیوڈل سے کیسے پوچھ سکتے ہیں جو 8 جماعتیں پاس ہیں. Exactly.
جو کہ منسٹر بھی بن گیا اور بچوں کو زندہ گاڑتے ہیں ان کے علاقوں میں, وہ ایجوکیشن منسٹر آج لگے ہوئے ہیں ہمارے. اس سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ گیٹ دا فائنسٹ ایجوکیشنسٹ پوری مسلمان دنیا کے لا کے ان سے رائے لو. بھئی آپ نے یہ کام خلافت راشدہ میں یہی ہوتا تھا. جس مسئلے کا پڑتا تھا اس آدمی کے اسپیشلسٹ بلائے جاتے تھے, ان سے رائے لی جاتی تھی کہ کیا کرنا ہے. فلیکسیبل پارلیمنٹ, انریٹن کانسٹیٹیوشن, رول آف دا میجورٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ بٹ کنسنسس, شرائیت ہے, مشورہ ہے. پھر کنسنسس ہوتا تھا, سارے ایگری کرتے تھے, پھر خلیفہ ڈیسائیڈ کرتا تھا یس وی ایگری. بعض دفعہ ہوتا تھا کہ پوری پارلیمنٹ مشورہ دیتی تھی کہ نہیں اس کام کو نہیں کرنا, لیکن یہاں پہ خلیفہ اپنے خاص اختیار استعمال کرتے ہیں, ویٹو پاور وہ خلیفہ کے پاس ہے. مگر وہ ویٹو پاور اتنی سینس آف ریسپانسبلٹی سے استعمال کی جاتی ہے کہ خلیفہ خود کہتا ہے کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں اگر میں قرآن و سنت سے ہٹ رہا ہوں. ویٹو پاور بھی قرآن و سنت کی حدود کے اندر ہے, اس سے باہر نہیں جا رہی ہے. The veto power itself is under the limits of Quran and Sunnah and Sunnat Rasul Allah. That's the beauty of it. لہذا ڈکٹیٹرشپ کہاں سے آ گئی؟ بالکل یہ اتنا ڈائنامک اور مختلف کانسیپٹ ہے کہ جس میں وہ اختیار بھی رکھتا ہے فیصلے کرنے کا, لیکن خود پابند ہے قرآن و سنت کا. اگر قرآن و سنت کے حدود کے اندر ہے تو اس کے خلاف بغاوت حرام ہے, اس کو اپنی ڈیوٹی سے ہٹایا بھی نہیں جاتا. خلافت کا جو فیسینیٹنگ کانسیپٹ ہے, امیر, خلیفہ یا سلطان, جو مرضی نام اس کو آپ دیں, وہ لائف ٹائم اپوائنٹمنٹس ہے. اور کوئی پارلیمنٹ جو ایڈوائزری کاؤنسل ہے اس کو کوئی پیسے نہیں دیے جاتے, یہ والنٹری کام. تو آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایس پہ جو اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے نا, یہ سارا بچ جائے گا. بالکل, بیکاز اٹ ول بی اے ریسپانسبلٹی ناٹ اے برتھ رائٹ کہ میں نیشنل اسمبلی پہنچ, میں صاحب میرا بیٹا پہنچے گا, اس سے پہلے میرا دادا تھا, اس کے بعد میرا پوتا بھی نیشنل اسمبلی میں جائے گا. پیسہ بھی لگائیں گے ہی نہیں. اور ان کو یقین کیجئے کہ بینیفٹس, پرکس, پریولیجز پیسے بند کر دیے جائیں نا ایم این ایز کے, الیکشن میں کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا, فساد ہی ختم ہو گیا. And then we'll have the crème de la crème coming up. اور اس کے بعد کیا, خلافت راشدہ کا ایک اور جو کلاسیکل کانسیپٹ ہے, there were no political parties. Why political party? ایک اسلامی ریاست میں جس کا آبجیکٹو ایک ہے, جس کا مقصد حیات ایک ہے, قرآن سنت جس کا فنڈامنٹل پلر ہے, مقصد, مقصود و مقصود سب قرآن سنت کو نافذ کرنا ہے, اللہ مطلوب و مقصود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے. وہاں پر سیاسی اور فرقہ وارانہ انتشار, سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا کانسیپٹ کیا ہے پورے خلافت راشدہ کے پیریڈ میں اور آنے والے جتنے بھی پیریڈ مسلمانوں امت و ملت میں آپ دیکھیے, عباسی خلافت دیکھیے, امیت دیکھیے, بعد میں خلافت عثمانیہ دیکھیے, there were no political parties. Because divergent views بھی نہیں تھے. views ہیں, اختلاف کی کھلی اجازت ہے. آپ اپنا جھنڈا, اپنا امیر, اپنا کانسٹیٹیوشن بنا کے ملت اسلامیہ میں الگ فرقہ نہیں بنا سکتے. اور جب بنائے فتنہ ہوا ہے, بنے بڑے بڑے فتنے ملت سے الگ ہو کے, لیکن انہوں نے فتنے پیدا کیے. جو خلافت راشدہ کی ماڈل اگر آپ دیں, so there are no political parties. So what are we talking about? A political model جس میں کانسٹیٹیوشن جو ہے انریٹن ہے, فلیکسیبل ہے, ڈائنامک ہے, پارلیمنٹ والنٹیئر ہے, پارلیمنٹ والنٹیئر ہے, پروسیس شرائیت پہ, ایڈوائزری کاؤنسلز پہ بیس کرتا ہے. ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے. ڈیموکریسی اس طرح نہیں ہے کہ رول آف دا میجورٹی نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ اس لیے نہیں ہے کہ سارا کام رول آف لا جو ہے اللہ کے رسول کے حکم کے تحت ہے, بادشاہ کی مرضی نہیں ہے, خلیفہ کی مرضی نہیں ہے, اللہ رسول کے حکم کے وہ پابند ہے. اتھارٹی کس کی؟ اللہ رسول کی, یہ صرف اس کو امپلیمنٹ کرنے والے. ایگزیکٹلی. بادشاہتوں میں یہ ہوتا ہے, بادشاہت میں, ڈکٹیٹرشپ میں اس کی مرضی ہے, جو مرضی چاہے. کمپیئر ہی نہیں کر سکتے آپ کسی سسٹم کے ساتھ, it's entirely different. اکاؤنٹیبلٹی کا یہ عالم ہے کہ خلیفہ وقت سے لے کر خلیفہ وقت ایک اپنی رعایا میں یہودی کے خلاف مقدمے ہار جاتے ہیں. اس سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی آپ کو دکھائیں. سادگی کا عالم یہ ہے کہ خلیفہ وقت خود بیت المال کا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھاگتے ہوئے ریگستان میں جاتے ہیں اور پیدل جاتے ہیں بیت المقدس شریف. اس طرح کے غلام بیٹھا ہوا ہے اونٹ کے اوپر اور خود آپ پیدل چل رہے ہیں, اور کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے ساتھ, کوئی بلٹ پروف گاڑی, کوئی سیکیورٹی ڈیٹیل آگے پیچھے ایمبولینسز نہیں چل رہی. خلیفہ وقت ریسپانسبل, اور سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہے ان کو. یعنی جو ریسپانسبلٹیز ہیں ان کے گورننس کی. اب یہ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, ہم تھوڑا سا آپ کو سسٹم کے بارے میں بتاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے فار ایگزامپل جب گورنرز اپوائنٹ کرتے تھے تو ان کی ریسپانسبلٹیز کیا تھیں. I would like to read this out تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ صرف یہ ہوا میں نہیں چل رہا تھا سسٹم. ویری اسٹرکٹ کوڈز ور گیون, اور آپ ان کوڈز کو اگر آپ دیکھیے تو آج پاکستان یا دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر کوئی خیر ہے تو اس کی ساری ایکسٹریکشن, ساری اس کی بنیاد اسی خلافت راشدہ کے ان احکامات پر ہے کہ جو حضرت ابوبکر نے, حضرت عمر نے, عثمان, حضرت علی نے اپنے گورنرز کو اور اپنے ججوں کو اور اپنے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو دیے تھے. ایک اور بات کہ خلافت راشدہ میں تو کم از کم حضرت ابوبکر کے دور میں ایگزیکٹو اور جوڈیشری ایک ہی تھی. یعنی جو گورنر ہوتا تھا ہی واز ریسپانسبل فار ایوری, مسجد میں نماز بھی وہی پڑھاتا تھا, قاضی بھی وہی تھا, ملٹری کمانڈر بھی وہی تھا, اور ایگزیکٹو بھی وہی. ہم نے ڈسکس بھی کیا پہلے, ڈسکس ہم نے کیا تھا. لہذا اسلام میں اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک بندہ سارے کام کرے, لیکن پروسیس وہی ہے
کہ اس کا کانسٹیٹیوشن قرآن و سنت ہوگا, ایڈوائزری کاؤنسل ہوگی, وہ ساروں کی رائے لے گا,